اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ تو یہ کتاب امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے جن کی وفات 1206 ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر، پہلے معرفت اللہ، دوسرے نمبر میں معرفت دین الاسلام، اب تیسرے نمبر میں معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں کر لیے تھے اور نبی اور رسول میں فرق بتا رہے تھے۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، کچھ علماء بیان کرتے ہیں یا اکثر علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ نبی وہ ہے جن کو دین تو دیا گیا لیکن اس کے بارے میں تبلیغ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، یعنی شریعت دی گئی لیکن اس کے اوپر جو ہے لوگوں کو بلانا نہیں تھا۔ اور رسول جو ہے ان کو کہتے ہیں جن کے پاس شریعت بھی تھی اور لوگوں کو دعوت دینے کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ ایک بہت سارے علماء اس کو ذکر کرتے ہیں لیکن اس قول میں نظر ہے، بلکہ صحیح قول یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو موافق قوم کی طرف بھیجی گئی ہے، جو موافق قوم کی طرف بھیجی گئی تھی، یعنی جن کی دعوت کو ان کے امت لوگ قبول کیے تھے، جن کی دعوت کو ان کے امت لوگ قبول کیے تھے، یعنی ان کی دعوت اور جن کی طرف بھیجے تھے ان کا یہ جو تھا ایک تھا۔ لیکن رسول وہ ہے جو مفترق قوم کی طرف بھیجی گئی، یعنی جن کی طرف بھیجے گئے وہ جو تھے اس سے اختلاف کیے، ان کے خلاف یہ کیے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیے، ان کی بات نہیں مانے۔ یہی صحیح ہے واللہ اعلم۔ تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں والہجرۃ الانتقال من بلد الشرک الی بلد الاسلام۔ اب ہجرت کے بارے میں امام رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے گزر گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جو ہے مکہ میں گزارے، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ تو یہی بتاتے ہیں شیخ رحمہ اللہ والہجرۃ الانتقال من بلد الشرک الی بلد الاسلام۔ ہجرت یہ ہے کہ آدمی شرک، جس جگہ شرک ہے اس جگہ سے بلد اسلام میں جہاں اسلام ہے اس طرف آئے اور ہجرت کرے، یہ لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی اس کا الٹا کرے، یعنی بلد اسلام سے جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں چھوڑ کر کے وہ کافر حکومت میں جا کر کے بس جائے، یہ صحیح نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہاں سوال آتا ہے کہ کوئی اگر کسی حاجت کی وجہ سے جاتا ہے یا کسی کام کی وجہ سے جاتا ہے تو جا سکتا ہے یا نہیں؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر ضرورت کے تحت ہے تو جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں اس کو رہنا مراد نہیں ہے، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم۔ لیکن وہیں جا کر کے بس جانا ٹھیک ہے بغیر کسی یعنی یہ کہ وجہ کے، بغیر کسی ضرورت کے۔ ہاں، اگر وہ اس وجہ سے جاتا ہے کہ ہم دعوت دیں گے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے تو جائز ہے۔ اگر کوئی اس وجہ سے جاتا ہے کہ دعوت دیں گے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، صرف یہی مقصد ہو تو جا سکتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل اور عبداللہ ابن عباس اور علی رضی اللہ عنہ کو ادھر ادھر بھیجے تھے لوگوں کو بتلانے کے لیے۔ اور اگر کہا جائے یعنی سوال کیا جائے کہ مسلمانوں کے جو یہ ہے یعنی حکومت میں جو یہ ہے شہر ہے
یا مسلمانوں کے اس میں جو ملک ہے، حکومت میں ملک ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے گناہ ہوتا ہے، بہت زیادہ معصیت ہوتی ہے، بہت لوگ جو ہے اب بگڑ گئے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم ہجرت کر سکتے ہیں نہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ ہجرت نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنا بھی گناہ ہو جائے ہم کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے جو ہے نفرت کریں گے، لیکن ایمان کی وجہ سے اس سے محبت کریں گے۔ لیکن آپ جس جگہ میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلد شرک میں، شرکی ممالک میں جا رہے ہیں، اس کے اندر تو وہ بھی نہیں ہے، شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب ایک گناہ کو اب اس لیے ایک جگہ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ گناہ کرتے ہیں، لیکن آپ تو اس سے بڑے گناہ کی طرف چلے جا رہے ہیں جہاں اس سے بڑے گناہ لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ جیسے کہ فرماتے بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس چیز کا مکلف نہیں کرتا ہے، اس چیز کا یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کر دیتا ہے، لازم نہیں کر دیتا جس کو وہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تبھی جو ہے ہجرت کرے گا، اگر کوئی ہجرت رکھتا ہے کوئی طاقت رکھتا ہے تبھی ہجرت کرے گا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والہجرۃ فریضۃ علی ہذہ الامہ من بلد الشرک الی بلد الاسلام وہی باقیۃ، کہتے ہیں ہجرت جو ہے باقی رہے گی، یعنی بلد شرک سے، مشرک ملک سے اسلامی ملک میں آنا یہ باقی رہے گا، وہ باقی ہے، اور جو ہے الی ان تقوم الساعہ، کب تک باقی رہے گا؟ قیامت تک۔ یہاں شیخ رحمہ اللہ ہجرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہجرت جو ہے وہ قیامت کے دن باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا، یعنی کوئی بلد شرک میں ہے، کوئی شرک ملک میں، مشرکی ملک میں ہے، تو وہ جو ہے مسلمان اور اسلامی ملک میں آ کر کے بس سکتا ہے، یہ قیامت تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ قرآن میں فرماتے بھی ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کے طرف جانا چاہتے ہیں، اللہ کے جو یہ ہے اچھے سے عمل کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے جاتے ہیں، جہاں وسعت ہے وہاں جانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بھی فرماتے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو ہو، میری جو زمین ہے، میں نے جو زمین بنایا ہے بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، تو اگر کہیں کوئی مشرک تمہیں پریشان کرتا ہے، کہیں تمہیں عمل نہیں کرتا، تو وہاں ہجرت کر کے چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے میری عبادت کرو۔ تو اس وجہ سے آدمی کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ استطاعت رکھ سکتا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کو ہجرت کرنے میں، تو ہجرت کرنا چاہیے۔ ہاں، ہجرت کرنے کی شرط ہے اگر اس کو اس کے یعنی ملک میں تکلیف دی جا رہی ہے، اسلام میں عمل نہیں کیا جا رہا، تو ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ دین اسلام پر عمل کرنا نہیں دشوار ہے، صحیح سے عمل نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہجرت کرنا واجب ہے، ورنہ نہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تب تک ہجرت بھی نہیں کیے جب تک مکہ میں رہنا دشوار نہیں ہو گیا۔ والدلیل قولہ تعالی، اب دلیل نقل کرتے شیخ رحمہ اللہ، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جو لوگ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو لوگ اپنے اوپر ظلم کیے تو فرشتے ان کو لے کر کے آتے ہیں، یعنی جو لوگ ظلم کیے، یہاں سے مراد وہ ظلم کیے ہیں یعنی جو لوگ ہجرت نہیں کیے، جب لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتے ان کو لے کر کے آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں قالوا فیما کنتم، ارے کہاں تھے تم لوگ، کس کے پاس تم لوگ تھے، کون سے جگہ میں رہنے لگ گئے تھے، تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم لوگ جو ہے مستضعفین فی الارض، یعنی کمزور لوگ تھے، ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ لیکن یہ لوگ ویسے لوگ ہوں گے جو لوگ جو ہے جھوٹ بات بولتے ہوں گے،
ہجرت کی طاقت رکھتے تھے، استطاعت رکھتے تھے، لیکن پھر بھی ہجرت نہیں گئے۔ اگر ہجرت کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا ہے آدمی تو نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں اگر نہیں کیا تو، لیکن کوئی استطاعت رکھتا ہے پھر بھی نہیں کرتا ہے تو فرشتہ قیامت کے دن ضرور سوال کرے گا۔ سوال کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو نقل کر دیے، قال الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کا جو یہ تھا، اللہ کی زمین تم لوگوں کے لیے بڑی نہیں کر دی گئی تھی؟ اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی کہ تم اس پہ جا کے ہجرت کر لیتے، تم ایک جگہ سے دوسرے جگہ ہجرت کر لے؟ فاولئک مأواہم جہنم، تو جو لوگ قدرت رکھتے ہوئے بھی، استطاعت رکھتے ہوئے بھی ہجرت نہیں کیے تو کیا ہے؟ فاولئک مأواہم جہنم، ان کے لیے جہنم۔ یہ جو ہجرت نہیں کرتے اس کا نتیجہ ہے، استطاعت رکھتے ہوئے بھی ہجرت نہیں کرتے، ان کا جن کے اوپر واجب ہو گیا کہ ہجرت کرے لیکن نہیں کرتے تو ان کے لیے فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم، وساءت مصیرا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ یہاں ہجرت جو نہیں کرتے اس کے بارے میں بتا دیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ الا المستضعفین من الرجال، ہاں جو لوگ سچ میں مستضعفین ہیں یعنی کمزور لوگ ہیں، ہجرت کی استطاعت نہیں رکھتے، ہجرت کی قدرت نہیں رکھتے، ہجرت کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، والنساء اور لوگوں میں سے، مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے جو لوگ یہ نہیں لگتے، والولدانی اور جو لوگ بچے لوگ ہیں، جو لوگ یعنی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی استطاعت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ کمزور مرد ہیں، نہیں استطاعت رکھتے ہیں ہجرت کرنے کا، یا عورتیں ہیں یا کوئی بچے ہیں، بچے بھی ہجرت نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، نہ ہی وہ یعنی کوئی حیلہ بہانہ تھا، نہ ہی کوئی راستہ تھا ان کے پاس، اور نہ ہی وہ لوگ کوئی یعنی کوئی جگہ میں ہجرت کر سکے، اسی وجہ سے کیونکہ وہ لوگ کمزور تھے، اس وجہ سے ان کو کوئی راستہ نہیں ملا، تو کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ آدمی میں سے یا عورت میں سے کوئی بھی اگر ہجرت نہیں کر سکا، استطاعت نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے کمزور ہے، راستہ نہیں ملا اس کو بیچارے کو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی واجب ہونے کے بعد بھی ہجرت نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دے گا، یعنی وہ معذور تھا اس لیے۔ وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا قول، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو، میری جو زمین ہے بہت واسع ہے، بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، ہم نے بہت زیادہ زمین کو پھیلا رکھا ہے، فایای فاعبدون، تو وہاں جاؤ اگر تکلیف ہوتی ہے، وہاں جا کر کے میری عبادت کرو۔ اور اگر ہجرت سے اگر ہجرت نہیں کرتے تو ہم لوگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے، ہمارے فائدے کے لیے، اور اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی یہ نہیں فرق نہیں پڑنے والا، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ قال البغوی رحمہ اللہ، امام بغوی رحمہ اللہ، یہ قول یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں سبب نزول هذه الآیہ فی المسلمین بمکہ لم یہاجروا، اس آیت کے نزول یعنی یہ جو آیت ہجرت کے بارے میں نزول ہوئی جو اس سے پہلے گزر گئے، اس کے نزول ہونے کی وجہ یہ ہے، نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مکہ میں تھے جو لوگ ہجرت نہیں کیے تھے، ناداہم اللہ باسم الایمان، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ مسلمان کے یہ سے پکارتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے مسلمان تھے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو پکارتے ہیں ایمان کے اس خصلت سے، جو لوگ ایمان لائے ہو، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری جو زمین ہے بہت کشادہ ہے، بہت جو ہے میں نے پھیلا دیا ہے، اس میں جاؤ۔ والدلیل علی الہجرۃ من السنہ، اور کیا ہے؟ ہجرت کی دلیل سنت میں سے، یعنی الکتاب کہہ دیے، الکتاب یعنی قرآن، اور والسنہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔
قوله صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کا قال لا تنقطع الحجرۃ لا تنقطع الحجرۃ حتى تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبۃ حتى تطلع الشمس من مغربها، کہ ہجرت تب تک منقطع نہیں ہوگی، کٹے گی نہیں، ہجرت تب تک کٹے گی نہیں جب تک توبہ نہ کٹ جائے۔ توبہ ہجرت کا دروازہ تب تک بند نہیں ہوگا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، اور توبہ کا دروازہ تب تک بند نہیں ہوگا جب جو سورج جو ہے مغرب سے، یعنی جہاں وہ ڈوبتی ہے وہاں سے وہ نکل نہ جائے، تو تب تک جو ہے توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوگا اور ہجرت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوگا۔ تو اگر پوچھا جائے کہ کب تک وقت ہے ہم ہجرت کر سکتے ہیں، تو کیا کہا جائے گا؟ جب تک مغرب سے، جب تک جو ہے پہلے کہا جائے گا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، اور توبہ کا دروازہ کب تک بند نہیں ہوگا؟ جب تک سورج جو ہے جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے نکل نہ جائے، یعنی مغرب سے نکل نہ جائے۔ فلما استقر بالمدینہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ٹھہر گئے ہجرت کے بعد، امر ببقیۃ شرائع الاسلام، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے باقی شریعت کے بارے میں بتلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جو ہے اب جو چیزیں ہیں بتایا گیا، جہاد کے بارے میں، اس کے بعد ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں، اور بھی جو چیزیں ہیں جو ہم لوگ شریعت کی چیزیں دیکھتے ہیں وہ چیزیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کر کے بتلائے۔ مثل الزکوٰۃ، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہجرت کے بعد جو ہے متعین کیا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا، اس کے دلیل میں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ میں ذکر کرتے ہیں۔ والصوم والحج، یہ بھی جو ہے ہجرت کے بعد روزہ اور حج یہ بھی جو ہے ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ فرض کی ہے۔ والآذان، اور اذان بھی کب مشروع ہوئی، اذان بھی دینا کب جاری ہوا؟ مدینہ میں ہی ہجرت کے بعد۔ والجہاد، اب جہاد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کب یہ کیا ہے؟ یعنی ہم لوگ دیکھتے ہیں مکہ میں جو ہے کہیں بھی جہاد کا یہ نہیں ملتا ہے، جبکہ جہاد کا یہ کہاں ملتا ہے؟ مدینہ میں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے تبھی جہاد کرنا شروع کیے۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور عمل بالمعروف بھی تبھی شروع ہوا، النہی عن المنکر بھی تبھی شروع، یعنی لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور لوگوں کو برائی سے روکنا۔ مکہ میں نہیں تھا ایسا، مکہ میں سب چھپ کر کے جو ہے یہ کرتے تھے۔ والنہی عن وغیر ذلک من شرائع الاسلام، اور دیگر چیزیں وغیرہ جو شریعت اسلام میں ہیں، سب کچھ جو ہے تب اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے حکم دیا، جیسے اچھی بات کرنا، نفل نماز پڑھنا، جو جھوٹ باتوں سے روکنا، اور کئی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کیے۔ اس کے بعد ہی جو ہے جب مدینہ میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا، جیسے کہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اخذ علی ھذا 10 سنین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 10 سال باقی رہے، مدینہ میں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یعنی مکہ میں کتنے سال رہے؟ 13 سال، اور مدینہ میں کتنا سال رہے؟ 10 سال۔ یہی نبوت کا یہ ہے 23 سالہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں پوری گزری۔ تو یہی ہم لوگ رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔